اور اللہ کا محبوب تیرا میرا لجپال نبی جب بن کے سنور کے جنت کا جوڑا پہن کے اس جنت کی سواری پہ سوار ہوتا ہے اور دائیں بائیں فرشتوں کی یہ بارات ہوتی ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے حسن پہ جو 70,000 پردے ہیں ان 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ محبوب کے حسن سے اٹھا دو۔ ایک قندیل کی نور کا عالم یہ تھا کہ سورج کی روشنی اس کے نور کے سامنے مانند پڑتی تھی، تو جہاں 1,80,000 قندیلیں روشن تھی وہاں کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور ادھر محبوب کے حسن سے جب 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا، ایک پردے کا اٹھنا کیا تھا کہ ان قندیلوں کی روشنی جو اللہ کے عرش نور سے روشن کی گئی تھی، 1,80,000 قندیلوں کی روشنی حضور کے حسن کے سامنے مانند پڑ گئی تھی۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے رب قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے محبوب کو سونے ہی اتنا بنایا ہے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے جے جائے سن جے رکھے او ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ نال پھلاں رل جاوے تے جے او جائے سیر کرن نو تے پورا گلشن سیس نواوے تے جے رکھے او ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے تے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے۔ اسے عیب نظر بات یہ ہے کہ تو نے اجے میرے محبوب کو دیکھا ہی نہیں ہے، اگر تو دیکھ لیتا تو پھر ایسی بات نہ کرتا۔ جنہوں نے دیکھ لیا پھر وہ تو کہنے لگے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھاں کتھے جا لڑیاں۔ کیوں جی مکھ چند بدر شاہ ثانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، محمور اکھاں ہن مد مریاں۔ محمور اکھاں ہن مد بھریاں۔ تو بات یہ ہے کہ جب حضور کے حسن سے ایک پردہ اٹھایا گیا تو وہ 1,80,000 جو نور کی قندیلیں تھیں ان کا نور میرے نبی کے حسن کے سامنے مانند پڑ گیا، اور حضور کے حسن کے جلوے جو تھے وہ ان قندیلوں کے نور پہ غالب آ گئے۔ حضور کے نور کے جلوے ان قندیلوں کے نور پہ غالب آ گئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں براق پہ سوار ہوا۔ جب میں براق پہ سوار ہوا تو وہ براق کیسا تھا کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے۔ کیوں جی تو جب یہ سواری چلی نا میرے نبی کی تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جہاں اس سواری کی نظر جاتی تھی وہاں وہ قدم ٹکاتی تھی اپنا، حد نظر پر اس کا قدم لگتا تھا، جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں وہ قدم رکھتی۔ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا۔ اور جب حضور کی سواری چلی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی حضور تشریف لائے تو جہاں باقی انبیاء کی سواریاں تھیں مسجد اقصی کے قرب میں جوار میں، تو حضرت جبریل نے میرے نبی کی سواری کو وہاں باندھا۔ یہ نوکری کون دیتا ہے کہ جو خادم ہوتا ہے۔ پتہ چلا جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے مگر حضور کی خدمت میں جب آتا ہے تو میں تیرے میرے لجپال کریم آقا کا خادم بن کے آتا ہے۔ وہاں حضور کی سواری کو باندھا گیا، پھر تیرے میرے لجپال کریم آقا مسجد اقصی میں تشریف لائے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں مسجد اقصی میں موجود تھے۔ مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء نے تیرے میرے لجپال کریم آقا کا استقبال کیا۔ میرے نبی نے ان سارے نبیوں کو امامت کروائی اور حضور امام الانبیاء بنے، سارے نبیوں کے امام بنے، اور سارے نبیوں نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ وہ جو پہلے انبیاء تشریف لائے تھے وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے اگر بندہ مر کے مٹی میں مل گیا تو بتاؤ مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز کس نے پڑھی تھی؟ مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز کس نے پڑھی تھی؟ اگر کوئی وہ کچھ نہیں کر سکتے، کہیں آ جا نہیں سکتے، وہ کسی شے کے مالک و مختار نہیں ہیں،
ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اگر مر کے مٹی میں مل گئے تو مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے نماز کس نے پڑھی تھی؟ بھائی نبیوں نے پڑھی تھی نا۔ اور وہ کون نبی تھے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ان نبیوں کو اللہ نے یہ استطاعت عطا فرمائی نا کہ ایک وقت میں وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہوتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہوتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور جو مسجد اقصیٰ میں آئے تھے وہ اللہ کے نبی تھے کہ نہیں؟ بولو، وہ اللہ کے نبی تھے نا۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارے انبیاء تھے نا، وہ سارے رسول تھے نا۔ تو آج سارے حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اگر یہ کہو کہ وہ نبیوں کی روحیں تھیں تو میرے نبی تو اپنے جسد عطر سمیت گئے تھے نا، اپنے مبارک جسم کے سمیت گئے تھے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر بالفرض اگر کوئی اعتراض کرے کہ نبیوں کی روحوں کو وہاں اکٹھا کیا تو کیا نبیوں کی روحوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی؟ اگر بالفرض تمہارے موقف کے مطابق اگر نبیوں کی روحوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو میرے نبی اپنے جسد عطر سمیت گئے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے نبی کا جسد عطر مبارک جو ہے وہ انبیاء کی روح سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ جس نبی کو بشر کی رٹ تم لگا رہے ہو نا جی، سمجھ آ گئی؟ اس محبوب کا جسد عطر جو ہے وہ پہلے انبیاء کی روحوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، تمام انبیاء کی روحوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور اگر وہ اپنے جسد عطر سمیت آئے سارے انبیاء، اور ایک روایت میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، مررت بقبر موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میں نے گزرا تو میں نے دیکھا اصلی فی قبری کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ایک مقام پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر فرمایا جب میں مسجد اقصیٰ میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی موجود تھے۔ اور حضور جب معراج پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر بھی موجود تھے، قبر میں بھی موسیٰ، مسجد اقصیٰ میں بھی موسیٰ، مسجد اقصیٰ میں بھی موسیٰ علیہ السلام قبر میں گئے، قبر پر سے گزرے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے تو نبیوں کی صف میں کھڑے تھے، جب چھٹے آسمان پر گئے تو وہاں بھی موجود تھے۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے توسل کی وجہ سے ہی تو نمازیں 50 سے 5 رہ گئی نا، آپ کی مداخلت کی وجہ سے، جو درمیان میں آپ نے مداخلت کی تھی کہ نہیں سونیا یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ اپنے وقت پہ انشاءاللہ واقعہ بیان ہوگا، تو اب آپ اندازہ کریں، توجہ کریں ذرا، وہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر حضور فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ میں آیا تو یہاں نبیوں کی صف میں موجود تھے، جب چھٹے آسمان پر گیا تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام، اور بولو موسیٰ علیہ السلام ایک ہے کہ 3 ہیں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام ایک وقت میں اتنی جگہوں پہ تشریف لا سکتے ہیں اور حاضر ہو سکتے ہیں تو جس نبی کے صدقے موسیٰ کو نبوت ملی، پھر اس نبی کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس محبوب کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اس محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ایک اور یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں گزرا تو نماز پڑھ رہے تھے، جب حضور مسجد اقصیٰ میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے، یعنی حضور سے پہلے وہاں پہنچ گئے، اور حضور کی سواری کی تیز رفتاری کا عالم کیا تھا کہ برق سے تیز تر تھا براق آپ کا۔ بلانے والے کے اندر جتنی کشش ہوتی ہے نا تو جانے والا اتنے ذوق سے جاتا ہے۔ برق سے، برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی کو، برق سے تیز تر تھا براق آپ کا، یہ برق سے براق بنا ہے۔ بجلی کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوتا ہے؟ سینکڑوں میں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، اور میرے نبی کا جو براق تھا وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا۔ برق سے تیز تر تھا براق آپ کا، کیوں اتنا تیز کیوں تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خالق کو تھا اشتیاق آپ کا، کیونکہ بلانے والے کی محبت ایسی تھی نا کہ بلانے والا جتنی محبت سے بلا رہا تھا اب یہ سپیڈ تو لگنی تھی، بلانے والے میں جتنی کشش ہوتی ہے، جتنا خلوص زیادہ ہوتا ہے، آنے والا اتنے جذبے کے ساتھ آتا ہے، اتنے ولولے کے ساتھ آتا ہے، اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ آتا ہے، اتنی لگن اور محبت کے ساتھ آتا ہے۔ یہ تو محب اور محبوب کی داستان تھی، یہ تو بلانے والا ہی جانتا ہے یا پھر جانے والا جانتا ہے۔ ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ برق سے تیز تر تھا براق آپ کا، کیونکہ خالق کو تھا، کہاں جی، کیونکہ خالق کو تھا
کیونکہ خالق کو تھا اشتیاق آپ کا، کیونکہ بلانے والا جو وہ ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی موجود، اب آپ یہ پہلے حضور سے پہلے وہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور براق پہ سوار تھے، حضور گئے براق کی رفتار سے، موسیٰ کلیم اللہ گئے اپنی نبوت کی رفتار سے۔ براق کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں نظر جاتی ہے وہاں قدم رکھتا ہے، پتہ یہ چلا کہ نبوت کی رفتار اس سے بھی کئی درجے آگے ہے۔ نبوت کی رفتار کا عالم میں تمہیں کیا بتاؤں؟ وہ پہلے جمعے میں نے عرض کیا تھا حضرت آصف بن برقیہ کے متعلق، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو خادم تھے، جب سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ کون ہے جو میرا تخت لے کے آئے گا ملک سبا سے، ملکہ بلقیس کا تخت، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وقال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت جن جو تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا انی قوی امین، میں طاقت والا بھی ہوں، ایماندار بھی ہوں، مجھ میں پاور بھی ہے، مجھ میں ہمت بھی ہے، آپ مجھے جانے دیں۔ فرمایا 1 مہینے کی مسافت جانے کا راستہ ہے، 1 مہینے کی مسافت آنے کا راستہ ہے، پھر 7ویں کوٹھڑی میں وہ تخت پڑا ہوا ہے، تو وقت کتنا لگائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے آپ کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے وہ تخت لے کے میں آ جاؤں گا، آپ مہینہ جانے والا چھوڑیں، مہینہ آنے والا چھوڑیں، 7ویں کوٹھڑی چھوڑیں، 7 کوٹھڑیوں کے تالے چھوڑیں، ان کے چوکیدار چھوڑیں، اور 7 ہاتھ چوڑا 80 ہاتھ لمبا کئی ہاتھ موٹا وہ جو تخت ہے وہ اٹھائے گا کون؟ آپ اس بات کو بھی چھوڑ دیں، آپ مجھے اجازت دیں، میں جاؤں گا دوپہر سے پہلے آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لا کر میں آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے نہیں یہ تو بہت زیادہ وقت ہے، یہ تو بہت زیادہ وقت ہے، ہمیں اس سے جلدی چاہیے، اس سے پہلے چاہیے۔ تو پھر کون بولا؟ وَعِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، ایک وہ تھا جو صاحب علم تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا، آپ کا وزیر تھا، آپ کا امتی تھا، آپ کا مقتدی تھا، آپ کا خادم تھا، آپ کا نوکر تھا، آپ کا غلام تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے۔ فرمایا تو کتنی دیر لگائے گا؟ کہنے لگا یرتد الیک طرفک، فرمایا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لا کے یہاں حاضر کر دوں گا، اجازت دینا بس آپ کا کام ہے، آپ مجھے اذن دے دیں، اجازت دے دیں۔ ابھی پلک جھپکی نہ تھی کہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ 1 مہینے کی مسافت جانے کا راستہ، کسی نے اعتراض نہیں کیا، مہینہ جانے میں لگتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں تشریف فرما تھے وہاں سے ملک سبا تک مہینہ جانے میں لگتا ہے، مہینہ آنے میں لگتا ہے، پھر وہاں اتنے پہرے دار ہیں، اتنے چوکیدار ہیں، پھر 7 کوٹھڑیاں ہیں، آخری کوٹھڑی میں وہ تخت پڑا ہوا ہے، تم کیسے لے آئے؟ یہ عقل نہیں مانتی، یہ ذہن نہیں مانتا، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، ایسا ناممکن ہے۔ فرمایا ناممکن کو ممکن کرنا یہی تو ہمارا کام ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ کر کے دکھا دینا یہی تو ہمارا کام ہے۔ ارے دنیا تو ولی کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتی، نبی کی طاقت کو کیسے سمجھے گی؟ جو تخت لے کے آیا تھا وہ نبی تو نہیں تھا نا، ولی تھا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا نا۔ بھئی جس کی مقتدی کی طاقت اتنی ہے اس سلیمان علیہ السلام کے امام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ تو ہاتھ میں گز پکڑ کے میرے نبی کی عظمت اور شان کو تولنا شروع کر دیتے ہیں، ناپنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا تھا کہ کتنا تھا، کتنا تھا کہ جتنا تھا، یہ ہے یہ نہیں ہے۔ ارے تو کون ہوتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری سمجھ کیا ہے؟ تیرا عقل کیا ہے؟ تیرے پاس شعور ہی کیا ہے؟ تیری اوقات ہی کیا ہے کہ تو نبی کی عظمت کو سمجھے، نبی کی شان کو سمجھے، نبی کے مقام کو سمجھے؟ تو آصف بن برقیہ کی پاور کو نہیں سمجھ سکتا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کتنی ہوگی، اور سلیمان جس نبی کے مقتدی ہیں اس نبی کی طاقت کا عالم اور پاور کیا ہوگا؟ اس نبی کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ایک ولی کی طاقت سمجھ سے بالا تر ہے، تمہاری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ سکتی۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی، یہ کیا ایمان ہے، یہ کیا معیار ہے تمہارا، یہ کیا پیمانہ ہے تمہارا کہ اللہ کے نبیوں کی گستاخی کر کے تم اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہو؟
اللہ کے ولیوں کی شان کی توہین کر کے تم اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہو۔ تمہارے ایمان کا معیار کیا ہے؟ تمہارے ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی طاقتوں کو تم عقل کے ترازو میں رکھتے ہو، کبھی گز لے کے ماپنا شروع کر دیتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ حضور کی عظمت اور شان کا جب سلیمان علیہ السلام کے غلام اور امتی کی طاقت کی سمجھ نہیں آ سکتی، آپ کے مقتدی کی طاقت کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو سلیمان علیہ السلام کا جو امام ہے اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ اندازہ کرو، توجہ، حضور براق پہ تھے، فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نبیوں کی صف میں کھڑے تھے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام نبیوں کی صف میں کھڑے تھے۔ بھائی حضور کی سواری کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہے؟ جہاں نظر جاتی ہے وہاں وہ قدم رکھتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پھر حضور سے پہلے مسجد اقصیٰ میں کیسے پہنچ گئے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کیسے پہنچ گئے؟ وہ ایسے پہنچ گئے کہ میرے نبی گئے براق کی رفتار سے، حضور گئے چونکہ حضور براق پہ سوار تھے، حضور براق کی رفتار سے گئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی رفتار سے گئے۔ اپنی نبوت کی، آپ براق کی رفتار سے نہیں گئے، آپ اپنی نبوت کی رفتار سے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ جناب وہ براق جو برق سے تیز تھا، جو بجلی سے تیز تھا، اس سے بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا عالم یہ ہے تو جس نبی کے آج مقتدی بن کے کھڑے ہیں اس نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یہی تو رب دکھا رہا ہے کہ اس نبی کے مقتدیوں کی طاقت جب اتنی ہے تو ان کے امام کی طاقت کتنی ہوگی؟ یہی تو رب آج دکھا رہا ہے۔ پھر 1,24,000 نبی پیچھے صفے بنا کے کھڑے ہیں، تیرے میرے لجپال آقا آگے مصلی امامت پہ تشریف فرما ہے، اور سارے نبیوں کو حضور نے نماز پڑھائی، 2 رکعتیں سارے نبیوں کو پڑھائیں۔ سارے نبیوں کو امامت کروانے کے بعد پھر باری باری انبیاء اٹھے، انہوں نے اپنے اپنے نمبر اپنی اپنی باری پہ خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے آخر میں خصوصی خطاب جو ہوتا ہے تیرے میرے لجپال کریم آقا نے کیا۔ جب حضور نے خطاب کیا تو سب انبیاء نے متفقہ یہ نعرہ لگایا کہ واللہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ نے آپ کو ہم سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ آج اس معبود کی عظمت اور شان کے ڈنکے نبی بھی بجا رہے ہیں، جس معبود کی توصیف، جس معبود کی جناب تعریفیں، جس معبود کی عظمت و شان کے ڈنکے، جس نبی کی عظمت و شان کے نعرے اللہ کے نبی لگاتے ہیں، ہم امتی ہو کے کیوں نہ لگائیں؟ اور نبی بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دے، اس نبی کا امتی بنا دے۔ وہ بھی دل میں حسرت کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نبی کا امتی بنا دے۔ یہ ہماری تو خوشبختی ہے کہ اللہ پاک نے اس کریم لجپال آقا کا ہمیں امتی بنا دیا۔ یہ تو میرے رب کی کرم نوازی ہے، یہ تو رب تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس لجپال کا امتی بنا دیا، اور یہ حضور کی مہربانی ہے کہ جنہوں نے ہمیں اپنی امت کے لیے قبول فرما لیا۔ تو پھر ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں کو نماز پڑھانے کے بعد پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ سونیا اب چلیں، حتیٰ اتى السماء الدنیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر آسمانی سفر شروع ہو گیا ہمارا، حتیٰ اتى السماء الدنیا۔ حضور فرماتے ہیں میں آسمان دنیا پہ پہنچا، پہلا آسمان، اسی آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں آسمان دنیا پہ پہنچا، جب میں پہلے آسمان پر گیا فاستفتح، تو حضرت جبریل نے دروازے پہ دستک دی۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ جبریل اس سے پہلے بھی جاتے تھے، آتے بھی تھے، کبھی آپ نے کسی عالم سے سنا کہ جبریل نے دروازے پہ دستک دی؟ کیوں جی؟ یہ معراج کی رات دی نا، کوئی روایت ایسی نہیں ہمیں ملی کہ جبریل نے دروازے پہ دستک دی ہو اس سے پہلے یا کبھی ضرورت پڑی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ جبریل سارے نوری فرشتوں کا سردار ہے، جبریل ابھی پیچھے ہوتے تھے،
فرشتے آگے منتظر ہوتے تھے، وہ پروٹوکول دیتے تھے، سلوٹ مارتے تھے، سلام کرتے تھے۔ حضرت جبریل کی آمد سے پہلے پہلے دروازے بھی کھل جاتے تھے۔ آج جب آئے تو دروازے پہ دستک دینی پڑی، جب آئے تو دروازے پہ نہیں سمجھ آئی آپ کو، آج جب آئے تو دروازے پہ فاستفتح، جبریل کو دروازے پہ دستک دینی پڑی۔ اندر سے دربان جو فرشتہ تھا وہ بولا قیل من ھذا، تو اس نے کہا تو کون ہے؟ من ھذا، کون ہے تو؟ قال جبرائیل، کہا میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں۔ اتنی بات سنی دروازہ کھلنا چاہیے تھا نا، مگر ابھی دروازہ نہیں کھلا۔ اندر جو کھڑا ہے اس کو پتا ہے باہر میرا سردار ہے، باہر جو کھڑا ہے اسے بھی پتا ہے کہ یہ آگے میرا غلام ہے، یہ میرے متحد ہے۔ سردار کا نام سنا، اپنے افسر کا نام سنا، ابھی دروازہ نہیں کھولا۔ پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ قال جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ کہا کیلا ومن ھذا ومن معک، کیلا ومن معک۔ اس نے پھر پوچھا آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ وکیلا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ توجہ، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ وکیلا من معک، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، تو آپ کہنے لگے کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قیل قد ارسل الی، تو وہ نعرہ مار کے کہے کیا حضور کو بلایا گیا؟ بلایا گیا۔ قال نعم، تو جبریل کہتے جی جی ہاں جی حضور کو بلایا گیا۔ قیل مرحبا، قیل مرحبا، قیل مرحبا، وہ کہنے لگا مرحبا مرحبا مرحبا، اور دروازہ کھول دیا اس نے۔ حضرت جبریل اس سے پہلے بھی جاتے تھے، آتے بھی تھے، مگر کبھی دروازے پہ دستک، پتا چلا جن راہوں سے جبریل جاتا تھا وہ راستے اور تھے، جس راستے کا انتخاب یار کے لیے کیا گیا یہ راستہ اور تھا، یہ راستہ۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب کسی دوسرے ملک کے صدر نے آنا ہوتا ہے نا تو روٹ پلان ترتیب دیا جاتا ہے، ایئرپورٹ سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس تک یا صدر ہاؤس تک، یا ایئرپورٹ سے لے کر فلاں 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 روٹ سے لے کر فلاں ریسٹورنٹ تک یا فلاں ہوٹل تک روٹ پلان ترتیب دے دو، دائیں بائیں کے اشارے بند کر دو، آگے گارڈ کھڑے کر دو، سیکورٹی کھڑی کر دو، پولیس والے کھڑے کر دو، ادھر آنے والے کو کہہ دے کہ نہیں 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 آپ ادھر چلے جائیں جی، فلاں ملک کے پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، فلاں ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہے، فلاں ملک کا صدر آ رہا ہے۔ آج سڑکوں پر پھول بھی نچھاور کیے گئے، قلین بھی بچھائے گئے، کیوں جی؟ پروٹوکول دینے والے جناب، آگے پیچھے سلوٹ مارنے والے سب تیار ہیں، کیوں جی؟ فلاں ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہے، فلاں ملک کا صدر آ رہا ہے، اس کے پروٹوکول کے لیے یہ روٹ پلان ترتیب دے دیا گیا ہے، اس راستے سے عام آدمی کوئی گزر نہیں سکتا، عوام الناس کا گزرنا اس راستے سے منع ہے۔ سڑکوں کو دھویا بھی جاتا ہے، سڑکوں کو سجایا بھی جاتا ہے، صفائی بھی کروائی جاتی ہے، ہریالی بھی بکھیری جاتی ہے، طرح طرح کے بیل بوٹے بھی لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کی لائٹنگ بھی کی جاتی ہے، نئے نئے قلین بھی بچھائے جاتے ہیں، نیا فرنیچر بھی لگایا جاتا ہے، اچھے سے اچھے اہتمام کیے جاتے ہیں، بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پروگرام کیے جاتے ہیں کہ کیوں جی؟ یہ اس کے استقبال کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ازل سے جب دنیا بنی تھی میرے رب نے اپنے محبوب کو جب عرش پہ بلانا تھا تو اسی دن سے رب تعالیٰ نے روٹ پلان ترتیب دے دیا تھا کہ جبرائیل اکیلا یہاں سے تو بھی نہیں گزر سکتا، جب بھی گزرے گا یار کے ساتھ ہی گزرے گا۔ سیکورٹی کی ڈیوٹی جبریل کی لگا دی، روٹ پلان جبریل کو سمجھا دیا اور آگے فرشتوں کو کھڑا کر دیا۔ وہ جب سے بنے تھے اس انتظار میں کھڑے تھے کہ وہ وقت کب آئے گا جب رب کا ماہی آئے گا، عرش کا راہی آئے گا، کل نبیوں کا سردار آئے گا، ختم نبوت کا شاہ سوار آئے گا، وہ شاہ ابرار آئے گا، ہم دروازہ بھی کھولیں گے، آجار کی آمد پہ مرحبا کا نعرہ بھی لگائیں گے، اپنے محبوب کی آمد پہ مرحبا کا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اس کائنات کی علت رائی ہی محبت مصطفیٰ، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ روٹ پلان ترتیب دے دیا گیا تھا ازل سے کہ جن راہوں سے یار گزرے گا وہ یہ راہیں ہوں گی، وہ یہ راستے ہوں گے۔
آج پھر جبریل کو بھی سارا بتانا پڑا، سب کچھ بتانا پڑا، حتیٰ کہ یہاں تک پوچھا کہ مم آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ تو پھر جبریل کہتے ہیں قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا وہ تو محبوب آ گیا ہے نا جس کا انتظار تھا۔ جب اتنا سنا تو خوشی جو تھی وہ جناب اس حد تک چلی گئی کہ پھر آگے سوال ایک اور کر دیا، وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ، کیا حضور کو بلایا گیا؟ جی بلایا گیا۔ قال نعم، کہا جی ہاں حضور کو بلایا گیا، دروازہ بھی کھولا، قیل مرحبا، مرحبا کا نعرہ بھی لگایا، مرحبا کا نعرہ بھی سنیوں کو سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ مرحبا کا نعرہ بھی، بھئی حضور کی آمد پہ مرحبا کا نعرہ لگانا یہ کن کی سنت ہے؟ او بولو، نہیں ذرا اچھی بولو، کن کی سنت ہے؟ اب کوئی مولوی فتویٰ لگائے تو آپ اس کے فتوے سے ڈر جائیں گے؟ کوئی مولوی فتویٰ لگائے کہ یہ سنی کیا کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو، گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی یہ گلیوں کو سجاتے بھی ہیں، بازاروں کو نہلاتے بھی ہیں، اور یہ جناب کمکمے بھی لگاتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، قلین بھی بچھاتے ہیں، سٹیج بھی بناتے ہیں، یہ جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، یہ جھنڈے بھی لہراتے ہیں، یہ مرچیں بھی لگاتے ہیں، یہ لائٹنگ بھی لگاتے ہیں، اور پھر کریا کریا بستی بستی نگر نگر ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر بستی میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے تو دو، کوئی ثبوت ہے تو دو، تو بتا ملا اس سے بڑی دلیل اور ہم تمہیں کیا دیں کہ آج تو فرشتے بھی مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں، آج تو فرشتے بھی مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ مرحبا کا نعرہ وہی لگائے گا جو نوری ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ مرحبا کا نعرہ وہی لگائے گا جو ناریوں کو یہ نعرہ نصیب نہیں ہوتا۔ ناری جب آمد مصطفیٰ کو دیکھا جب اس نے، تو وہ جناب دنیا کے پرلی طرف چلا گیا، سر میں خاک ڈالی، زارو قطار رونے لگا، زارو قطار رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ آ گیا جو رب کی ساری خدائی کو بخشوا لے گا، وہ آ گیا جو اپنی ساری امت کو بخشوا لے گا، وہ آ گیا جس کے صدقے کائنات بنائی گئی تھی۔ تو جو 12 ربیع الاول کو سارا سال جلنے والی لائٹ بھی بجھا دے، سمجھ لو یہ اس کا ویلی ہے، یہ اس کا ویلی ہے۔ اور اگر دہاڑی دار بندہ، ریڑھی چلانے والا بھی 100-200 کی لائٹیں لا کر لگا دے اور جھنڈے لہرا دے اور جھنڈیاں لگا دے اور جشن منا دے، تو سمجھ لو یہ آسمان کے فرشتوں کا ویلی ہے۔ اپنا اپنا کام ہے، سب کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، یہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ کیوں جی؟ وہ سب کرتے ہیں چھپ کے، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ تو یہ کیا اصول ہوا جی؟ وہ جناب شیطان والے فعل کریں تو گرفت کوئی نہ ہو، ہم فرشتوں کی سنت ادا کریں تو ہم پہ فتوے لگا دیے جائیں۔ بہرحال نہ ہم کسی کی تحقیق سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے فتوے سے ڈرتے ہیں، یار کی آمد کا جشن مناتے تھے، مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے، کیونکہ یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ کہا مرحبا، کیا کہتے ہیں فرشتے؟ بولو ذرا، مرحبا مرحبا۔ اچھا جب آگے چلے نا حضور، جب دیکھا فَإِذَا فِيهَا آدم، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ آدم، جبرائیل کہنے لگے یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، انہیں سلام کیجئے۔ اللہ کے محبوب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کہا۔ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، حضور فرماتے ہیں میں نے انہیں سلام کہا۔ فَرَدَّ السَّلام، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ اب توجہ ہے آپ کی، آدم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تھے کہ نہیں؟ بولو۔ تو حضور سے پہلے آسمان پر آ گئے کہ نہیں؟ بولو۔ پتہ چلا وہ بھی جس راستے سے آئے تھے وہ راستہ نہیں سمجھ آئی یارا۔ یہ روٹ پلان جو یار کے لیے ترتیب دیا گیا تھا نا، یہ راستہ نہیں سمجھ آئی۔ تو کیوں روٹ پلان ترتیب دیا گیا؟ اس لیے کہ جب بادشاہ نے آنا ہوتا ہے تو روٹ پلان ترتیب دیا جاتا ہے۔ تیرا میرا نبی زمین کا بھی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں کہ 2 وزیر میرے زمین پر ہیں، 2 وزیر میرے آسمانوں پہ ہیں۔
زمین پر جو میرے وزیر ہیں ان کا نام ابو بکر اور عمر ہے، آسمانوں پر جو میرے وزیر ہیں ان کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے۔ پتہ چلا کہ آسمانوں پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے، زمینوں پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے، زمینوں پر بھی حکومت ہر طرف مصطفیٰ کی ہے۔ بھئی وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں نا، جب وزیروں کو مانتے ہو تو بادشاہ کو بھی تو ماننا پڑے گا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر کو مانو اور بادشاہ کا انکار کرو، کیوں؟ وزیر کی وزارت بادشاہ کے ساتھ ہوتی ہے، کیوں جی؟ اگر بادشاہ نہیں تو وزارت نہیں، وزیر کی فضیلت کو مانتا ہے، بادشاہ کا منکر بنتا ہے، تو ایسے کام تو نہیں چلے گا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے، ہاں جی بول ہے بالا تیرا۔ قال مرحبا، حضرت آدم علیہ السلام بھی کہتے ہیں سونیا مرحبا۔ آدم علیہ السلام بھی کیا کہتے ہیں؟ سونیا مرحبا۔ پتہ یہ چلا کہ ابا جی حضور کی آمد پہ مرحبا کہہ رہے ہیں۔ بھئی آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں کہ نہیں؟ باپ کہے مرحبا، پتر کہے شرک ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اولاد تو آدم کی ہے نا سارے، مسئلے کی نزاکت کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ حضور تشریف لائے، آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ پڑھو، بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، باب الاسراء کے اندر، مشکات باب الاسراء کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسلم باب الاسراء کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ مشکات باب الاسراء کی پہلی فصل کی پہلی حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب مصطفیٰ کریم کو دیکھا تو آپ فرمانے لگے سونیا مرحبا۔ آپ کیا فرماتے ہیں پیارے؟ اور بولو جی سارے ذرا، کیا فرمایا؟ محبوبہ مرحبا، سونیا مرحبا۔ اب باپ کہے مرحبا اور کئی ہزار سالوں کے بعد کوئی منکر اٹھ کے کہے کہ یہ بدعت ہے، مرحبا کا نعرہ لگانا یہ تو بدعت ہے، اس کا ثبوت کوئی نہیں، اس کا جواز کوئی نہیں، یہ ثابت کہیں سے نہیں، اگر کہیں سے ثابت ہے تو ہمیں دکھاؤ، ہمیں بتاؤ۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی دھوتے منہ کے ساتھ اگر ایسی باتیں کرتا ہے اس پتر کو حلالی کہوگے؟ او بولو، جو حلالی ہوتے ہیں نا وہ اپنے ماں باپ پہ نکتہ چینیاں نہیں کرتے۔ یارہ اتے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں ہوں دے، اصل منافق اس نو جانی ہے جھوٹا پیار جتاؤں دے۔ سمجھ آگئی؟ اگر پیار سچا ہوتا تو آدم علیہ السلام پہ بھی نکتہ چینیاں نہ کرتا۔ تو کیا آپ نے نعرہ لگایا؟ بولو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آمد مصطفیٰ، اونچی بولو ذرا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ہاں جی، فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں، سب عید مناؤ۔ آج آسمان والے بھی مرحبا کہہ رہے ہیں، آج جنت کے فرشتے بھی مرحبا کہہ رہے ہیں، آج جنت کی حوریں بھی مرحبا کہہ رہی ہیں، آج عرش کے فرشتے بھی مرحبا کہہ رہے ہیں، 1,24,000 انبیاء بھی مرحبا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ آمد مصطفیٰ مرحبا؟ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ لابن صالح و نبی صالح، ساتھ یہ بھی کہا حتیٰ اتى السماء الثانیہ، حضور فرماتے ہیں پھر میں دوسرے آسمان پر گیا، فاستفتح، جبریل نے وہاں بھی دستک دی۔ پتہ چلا یہ سارا روٹ پلان ہی اور تھا، ترتیب جو دیا گیا نا مسجد اقصیٰ سے لا مکان تک جو روٹ پلان ترتیب دیا گیا تھا نا، یہ عام راستوں سے جدا تھا۔ دوسرے آسمان پر بھی ایسے دستک دی۔ قیل من ھذا، اندر سے وہ بیلی بولا، پوچھا فرشتہ کون ہے تو؟ قال جبرائیل، کہا جی میں جبرائیل ہوں۔ ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل کہنے لگے میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل وقد ارسل الی، وہ کہنے لگا کیا انہیں حضور کو بلایا گیا؟ فرمایا ہاں 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 بلایا گیا۔
قال نعم، کہا جی جی ہاں جی بلایا گیا، قیل مرحبا، وہ کہنے لگا اس یار کی آمد کے لیے تو میں یہاں ڈیوٹیاں دے رہا تھا، دروازہ کھولا اور مرحبا کا نعرہ لگایا، وہاں بھی مرحبا کا۔ ساتوں آسمانوں کے دروازوں کے فرشتے اور ساتوں آسمانوں پر جو مختلف انبیاء موجود تھے، ہر کوئی میرے نبی کی آمد پہ مرحبا کے نعرے لگا رہا ہے، ہر کوئی حضور کی آمد پہ مرحبا کے، ہر کوئی حضور کی آمد پہ مرحبا کے نعرے لگا رہا ہے۔ پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، حضور فرماتے ہیں میں ساتویں آسمان پر گیا، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، ان کو سلام کہیے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سلام کہا، انہوں نے مجھے جواب دیا، وہ اٹھے، بڑھ کے مجھے سینے سے لگایا اور ساتھ مرحبا کا نعرہ بھی لگایا۔ پھر آپ میرے آقا تیرے میرے لجپال کریم آقا، پھر حضور فرماتے ہیں پھر میں جنت میں گیا، جنت کے دروازے میرے لیے کھولے گئے، جنت کی حوریں جنت کے محلات پہ چڑھ کے میری آمد کے جشن منا رہی تھی۔ پھر میں جنت میں گیا، جب میں جنت میں گیا تو ساری جنت کا میں نے مشاہدہ کیا۔ حضور نے فرمایا عمر میں نے ایک موتی کا بنا ہوا محل دیکھا جنت کے اندر۔ یا رسول اللہ کس کا تھا؟ فرمایا عمر وہ تیرا تھا۔ آقا آپ اندر گئے، فرمایا نہیں مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، عرض کرنے لگے سونیا کیا عمر آپ سے غیرت کرے گا؟ کیا عمر آپ سے غیرت کرے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا علی میں نے تیرا گھر دیکھا۔ آقا کہاں تھا؟ فرمایا جنت میں بالکل میرے گھر کے سامنے تیرا گھر تھا، بالکل میرے گھر کے سامنے تیرا گھر تھا۔ حضرت ابو بکر کو ابو بکر کہا جی سونیا، فرمایا رب العالمین نے مجھے بتایا ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیدار عام کرائے گا مگر تجھے اللہ تعالیٰ دیدار خاص کرائے گا۔ بعض لوگ جمعے دیدار کریں گے، جمعے تمام اہل جنت کو جمعے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اب یہ جنت کا مناظر ایسے ہیں کہ اگر یہ بیان کرو تو وقت بڑا تھوڑا ہے۔ جمعے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ حضرت ابو بکر کو حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار خاص کرائے گا، روزانہ تجھے اللہ اپنا دیدار کرائے گا، روزانہ اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ اب توجہ کرو، اب ساری جنت کی حوریں جو تھی میرے نبی کی خدمت میں آ گئی۔ اللہ کے محبوب جنت کی تقسیم فرمانے لگے، فرماتے ہیں یہ میرے ابو بکر کے لیے، یہ میرے عمر کے لیے، یہ میرے عثمان کے لیے، یہ میرے علی کے لیے، یہ میرے ابو ہریرہ کے لیے، یہ میرے حسن کے لیے، یہ میرے حسین کے لیے، یہ میرے طلحہ کے لیے، یہ زبیر کے لیے، یہ سعید کے لیے، یہ زبیر بن عوام کے لیے، یہ سعد کے لیے، یہ میرے فلاں غلام کے لیے، یہ فلاں کے لیے تقسیم کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے اب جنت کی حوروں کی جو سردار تھی وہ باری باری کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے وہ گھما کے حضور کے سامنے آتی ہے، یہاں تک کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کہنے لگی سونیا سب کی تقسیم ہو رہی ہے، آپ میری طرف بھی تو توجہ فرمائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی آقا میں نے کیا چاہنا ہے، بس بات فقط اتنی ہے کہ یہ ساری جنت کی حوریں ہیں اور میں ساری جنت کی حوروں کی سردار ہوں، میں ساری جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں، میں ساری جنت کی حوروں کی شہزادی ہوں، اور آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا چل جا پھر میں تجھے اپنا بلال دے دیتا ہوں۔ تو حوروں کی سردار کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دیکھے تو صحیح نا، ملا معین واعظ الکاشفی نے معارج النبوت کے اندر یہ بڑا عجیب مکالمہ لکھا ہے، حد کر دیا آپ نے مقالہ اس کو لکھتے ہوئے۔ آپ فرمانے لگے کہ وہ حوروں کی سردار کہتی ہے سونیا آپ ذرا معیار دیکھیں نا، معیار دیکھیں نا، معیار یہ معیار تو ہمیں خراب کر رہا ہے جی، معیار دیکھتے دیکھتے اولادیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، جوڑ نہیں ملتا، جوڑ دیکھتے دیکھتے اولادیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، کسی کی دولت کا معیار نہیں ملتا، کسی کی جناب تعلیم کا معیار نہیں ملتا، اس معیار نے اولادوں کو برباد کر دیا، اولادیں بوڑھی ہو گئیں، عدالتوں میں جا کے نکاح کر رہی ہیں، مگر یہ معیار یہ ہمیں تباہ برباد کر رہا ہے۔ توجہ کرو ذرا، جنت کی حوروں کی سردار کہتی ہے سونیا اب نبیوں کے سردار، میں حوروں کی سردار، مگر کہاں بلال، وہ بلال جسے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے خدیج کی آزاد کیا تھا،
وہ بلال جس کا رنگ کالا ہے، وہ بلال جس کے ہونٹ موٹے ہیں، وہ بلال جس کا سینہ چھوٹا ہے، وہ بلال جو حبشی نسل ہے، وہ بلال جو پیدائشی غلام ہے، وہ بلال کو آپ نے مجھے دے دیا۔ ادھر میں جنت کی حوروں کی سردار، میں جنت کی حوروں کی ملکہ، جنت کی ساری حوروں میں سے سب سے خوبصورت ترین حور میں ہوں، سب سے خوبصورت ترین میں ہوں، سب سے حسن میرا زیادہ ہے، سب سے جمال میرا زیادہ ہے، سب سے عزت میری زیادہ ہے، سب سے پروٹوکول میرا زیادہ ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلال دے دیا، جبکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، میں حوروں کی سردار ہوں، تو آپ ذرا اس زاویے سے دیکھتے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آئے جنت کی حوروں کی سردار میری بات سن لے، میں نے مانا کہ تو حسین بھی ہے، تو جمیل بھی ہے، تو شکیل بھی ہے، تو جنت کی حوروں کی ملکہ بھی ہے، جنت کی حوروں کی شہزادی بھی ہے، جنت کی حوروں کی سردار بھی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا بلال پیدائشی نسل غلام ہے، میرے بلال کا رنگ بھی کالا ہے، سینہ بھی چھوٹا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، زبان میں بھی لکنت ہے، اور ابو بکر نے اسے خرید کے آزاد کیا ہے، مگر جان لے وہ بلال تو میرا بلال ہے، وہ بلال تو میرا غلام ہے۔ مجھے قسم ہے رب کائنات کی عزت کی، میرا بلال جب پچھلی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کے مصلی پہ اپنا سر جھکاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جب اس کی آہ نکلتی ہے اور آنکھ سے آنسو برستے ہیں، تو بلال کی ایک آہ کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی، اور باقی بات رہ گئی تیری۔ فرمایا سامان الجنتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا میرا کوئی امتی گناہگار سے گناہگار امتی جب لگن سے، دل سے، ذوق سے، شوق سے، محبت سے ایک بار کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو کیا تیرا حسن تو کیا، سامان الجنتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پوری کی پوری جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ فرمایا سامان الجنت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب کوئی میرا امتی دل سے کلمہ پڑھتا ہے تو پوری کی پوری جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ جنت کی قیمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا اتنا وزن ہے، یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، یہ کلمہ اتنا پاور والا ہے، یہ کلمہ اتنا طاقت والا ہے کہ تیرے لب پہ میرے نبی کا نام آ جائے تو پوری جنت کی قیمت ادا ہو جاتی ہے، تو جنت کا مالک بن جاتا ہے، تو جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ اس کلمے کو پڑھ تو صحیح نا، دل سے پڑھ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ پھر شرط ساتھ یہ بھی ہے کہ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تو اس پہ قائم بھی رہنا ہے، اس پر تو نے استقامت بھی دکھانی ہے۔ جب تو نے اللہ کو رب مان لیا پھر اس پہ قائم ہو جا، پھر انعام کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر دیکھنا ملائکہ کا تجھ پہ نزول ہوگا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں گیا تو جب سدرہ پہ پہنچا نا تو جبریل وہاں رک گئے سدرہ پہ۔ میں نے کہا جبریل آگے نہیں آئے گا؟ نہیں یا رسول اللہ اب میری بس ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے کیوں؟ آقا بس میں اس سے بال برابر بھی اگر آگے جاؤں تو اللہ کے نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں۔ تو تیرے میرے لجپال کریم آقا رک گئے۔ حضور فرمانے لگے جبریل یاد ہے تجھے جب میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو نے کیا کہا تھا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ باقی فرشتے بھی گئے تھے، میں بھی گیا تھا، میں نے آفر کی ان کو آپ میرے پروں پہ بیٹھے، میں آپ کو جنت میں لے جاؤں۔ میں نے ان کو گزارش کی تھی کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، میں نوری فرشتوں کا سردار ہوں، سدرہ کی بلندیوں پہ میرا ڈیرا ہے، اگر آپ پسند کریں تو میں سدرہ پہ لے جاؤں گا، میں سدرہ پہ لے جاؤں گا، آپ وہاں آ کے رہیے، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔
میرے کریم آقا فرمانے لگے جبرائیل آج پھر دیکھ لیا تو نے، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ پھر تیرے میرے لجپال آقا جب رب کے عرش پہ پہنچے، ہائے ہائے کہہ دو ذرا سبحان اللہ، جب رب کے عرش پہ پہنچے رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے محبوبہ ادنو منی، اور قریب آ جا، سونے اور قریب آ جا، اور قریب آ جا پیارے، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ جب رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تو کہا یا اللہ مجھے یہ تو بتا کہ جب میں زمین سے چلا نا پہلے آسمان پر آیا تو پہلے آسمان پر میرا نام لکھا ہوا تھا، پھر میں دوسرے آسمان پر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بھی میرا نام لکھا ہوا ہے، پھر جب تیسرے آسمان پر آیا تو وہاں بھی میرا نام لکھا ہوا ہے، اسی طرح چلتے چلتے ساتوں آسمانوں پہ میرا نام تھا، حتیٰ کہ جنت کے دروازوں پہ بھی میرا نام تھا۔ پروردگار جب میں سدرہ کی بلندیوں پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ سدرہ کے درخت کے پتوں پہ بھی میرا نام لکھا ہوا ہے، اور جب تیرے عرش پہ آیا تو یہاں بھی میرا نام لکھا ہوا ہے، تیرے عرش سے کے ستونوں پہ بھی میرا نام ہے۔ پروردگار بتا نہ ذرا یہ کیا ماجرا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا سونیا یہی تو میں نے تجھے دکھانا تھا آج، کہ پیارے زمین پہ تیرا نام، پہلے آسمان پہ تیرا نام، دوسرے آسمان پر تیرا نام، تیسرے آسمان پر تیرا نام، محبوبہ چوتھے آسمان پر تیرا نام، پانچویں آسمان پر بھی تیرا نام، چھٹے آسمان پر بھی تیرا نام، ساتویں آسمان پر بھی تیرا نام۔ آئے پیارے جنت کے دروازوں پہ تیرا نام، جنت کے محلات کی کھڑکیوں پہ تیرا نام، جنت کے پھلوں پہ تیرا نام، جنت کے پھولوں پہ تیرا نام، جنت کی ناروں میں تیرا نام، جنت کی بہاروں میں تیرا نام، جنت کے نظاروں میں تیرا نام، حوران جنت کی جبینوں پہ تیرا نام۔ آئے محبوب جنت کے براقوں کے ماتھوں پہ تیرا نام، جنت کے فرشتوں کی پیشانیوں پہ تیرا نام۔ آئے پیارے سدرہ کے درخت کے پتوں پہ تیرا نام، میرے عرش پہ تیرا نام، فرش پہ تیرا نام، زمین و زمان میں تیرا نام، مکین و مقام میں تیرا نام، حجر و شجر میں تیرا نام، بحر و بر میں تیرا نام، خشک و تر میں تیرا نام۔ آئے محبوب پھولوں کی کلیوں پہ تیرا نام، آئے پیارے چڑیوں کے چہچہانے میں تیرا نام، خطیب کے خطبے میں تیرا نام، ادیب کے ادب میں تیرا نام، مقرر کی تقریر میں تیرا نام، محرر کی تحریر میں تیرا نام، محدث کی حدیث میں تیرا نام، ادیب کے ادب میں تیرا نام، شاعر کی شاعری میں تیرا نام، مفتی کے فتوے میں تیرا نام، مؤذن کی اذان میں تیرا نام، مکبر کی تکبیر میں تیرا نام، محدث کی حدیث میں تیرا نام، مفسر کی تفسیر میں تیرا نام، مبلغ کی تبلیغ میں تیرا نام، نمازی کے تشہد میں تیرا نام، قرآن کے پاروں میں تیرا نام۔ آج رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں محبوب جہاں ہوگا میرا نام وہاں ہوگا تیرا نام، جہاں ہوگا میرا نام وہاں ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے نا کوئی طور پہ تو اللہ کے نور کی تجلی کا کروڑواں حصہ بالواسطہ دیکھا، بلا واسطہ نہیں دیکھا، بالواسطہ دیکھا۔ واپس آنے لگے تو خالق کائنات نے فرمایا اپنے چہرے پہ پردہ کر لو۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا تو نے میرے نور کی تجلی کو دیکھا بالواسطہ، اب تیری آنکھ میں اتنی نورانیت آ گئی ہے، تیری آنکھ کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ جو تیری آنکھ کو دیکھے گا اس کی آنکھ کی بینائی چلی جائے گی۔ ادھر بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ تجلی نہیں، بلکہ اس کے سارے نور کو دیکھا، اور پھر فرمایا ما زاغ البصر وما طغی۔ وہ یار نے ایسا دیکھا جیسے دیکھنے کا حق تھا، نہ پلک جھپکی، نہ نظر ہٹی، نہ نظر ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، نہ ادھر ہوئی نہ نظر ادھر ہوئی نہ نظر ادھر ہوئی، نہ آنکھ چندے آ گئی۔ جون جولائی کا مہینہ ہو، دوپہر کا وقت ہو، سورج کی طرف دیکھو تو نظر بھر کے بندہ دیکھ سکتا ہے؟ سورج کی شعاؤں کے نور کی طرف بندہ نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتا۔ اور میرے مصطفیٰ نے دیکھا تو کسے دیکھا؟ خود اسے دیکھا جو سارے نور کا
پر تو ہے جو سارے نور کا مرکز ہے۔ اور دیکھا تو پھر قرآن نے بھی کہا ما ذاق البصر وما طغی، او واہ سونیا تو نے دیکھا تو دیکھنے کا حق ہی ادا کر دیا، نہ نظر ادھر ہوئی نہ نظر کوئی بات بھی ہوئی۔ فرمایا ہاں ہوئی۔ کیا بات ہوئی؟ فرمایا تمہیں کیا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یہ ہماری باتیں تھی اپنے یار سے جو ہم چاہتے تھے، ہم نے وہ بات کی ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے جو چاہا اپنے یار سے بات کی، تمہیں سے کیا؟ ہم نے جو بھی کہا بس کہا، اپنے محبوب کو کہا، بات بھی ہوئی، یار سے ملاقات بھی ہوئی، اور پھر فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا من رآنی فقد رأى الحق، اگر دیکھنے کا شوق ہے تو آؤ مجھے دیکھ لو، اگر دیکھنے کا شوق ہے تو آؤ مجھے، ہاں جی میں نقاب کر کے نہیں آؤں گا، نہیں سمجھ آئی؟ نقاب کر کے مجھے دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کہا نہیں نہیں آؤ نہ ذرا دیکھو تو صحیح ذرا، جنہ اکھاں میرا دل بر ڈٹھا او اکھاں نے تک لیاں، تو ملیوں تے سجن ملیا، انہیں آسانے لگ پیاں۔ اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک ضروری